ان میں کچھ ضعیف اور کچھ موضوع ہیں. یعنی اگر ان سب کو آپ کیٹیگرائز کریں تو کچھ تو بالکل واضح ہو گئے وہ کہ موضوع ہیں گھڑی ہوئی، یعنی کسی طرح بھی قابل التفات نہیں کہ یہ باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو ان میں جھوٹ کو بھی ملا دیتے ہیں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. ظہور مہدی اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو علامتیں ہیں ان کی جو کچھ میرا فہم تھا اس کے لحاظ سے میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن عام لوگوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ظہور مہدی ہوگا اور مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو جائیں گے. اس کی تصویر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن جب لوگ نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ دمشق کی جامع مسجد کے منار پر آ چکے ہوں گے اور وہ لوگوں سے کہیں گے کہ ان کے لیے سیڑھی لائی جائے اور پھر وہ زمین پر آ جائیں گے، اور اس وقت مسلمان اپنے ہی امام کی قیادت میں نماز پڑھیں گے اور پھر گویا ان کی طرف سے وہ عمل شروع ہو جائے گا جس کی تصویر روایتوں میں اس طرح کھینچی گئی ہے کہ وہ جزیے کو ختم کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسیحی دین کے گویا خاتمے کی تعبیر ہے. ان کے علاوہ ظہور مہدی اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت کی علامتیں تو وہ ہوئیں جو حدیث جبریل میں بیان ہو گئی ہیں. یہ 10 علامتیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیں تو ان میں تو ان دونوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا، لیکن دوسری روایتوں میں بہرحال ان کا ذکر موجود ہے. تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے علاوہ ظہور مہدی اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے. ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا، یعنی قرب قیامت کی علامتوں میں بھی ذکر نہیں کیا، وقوع قیامت کی علامتوں میں بھی ذکر نہیں کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت اوپر نقل کر کے اس کی وضاحت کی ہے اس میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ان کا ذکر نہیں کیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کی روایتیں محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی. یعنی ظہور مہدی کی روایتوں کے بارے میں اگر بالکل دیانتداری کے ساتھ تحقیق کی جائے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں محدثین نے روایتوں کی تنقید کے لیے طریقے اختیار کیے ہیں یہ ان کی روح سے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا اور بار بار یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ یہ جتنی بھی روایتیں بیان ہو رہی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بعض لوگوں نے آگے نقل کی ہیں. یعنی کسی آدمی نے آپ کی بات سنی ہے، اس نے آگے بیان کر دی، آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا ہے اس کو آگے بیان کر دیا. علم کی اصطلاح میں ان کو اخبار احاد کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دینے آئے تھے، جس کو آپ نے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی سعی کی، جس کو صحابہ کے اجماع سے آگے منتقل کیا گیا، جس کو مسلمان امت نے اجماع اور تواتر سے ہمیشہ محفوظ رکھا، وہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس میں عملی چیزیں ہیں. یعنی یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہے، اور اسی طریقے کے بعض تطہیر بدن کے آداب ہیں. یہ چیزیں میں نے اس کتاب میں بالکل ابتدا میں بیان کر دی ہیں کہ یہ سنت ہے. یہ جو روایتیں ہیں ان میں لوگ بات بیان کرتے ہیں. جب لوگ بات بیان کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا ناگزیر ہو گیا، پہلی صدی میں وہ لوگ پیدا ہو گئے. اگر آپ علم حدیث کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ پہلی صدی کے اواخر تک ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، یعنی صحابہ کے دور کے فوراً بعد ہی، کہ جنہوں نے اس پر تحقیق کرنا شروع کر دی تھی. لوگ باتیں بیان کر رہے تھے، ایک صاحب آئے انہوں نے ایک بات بیان کر دی، دوسرے آئے انہوں نے بیان کر دی، ایک یہاں اس شہر میں بیان کر رہے ہیں، دوسرے اس شہر میں بیان کر رہے ہیں. تو جب اس طرح کی چیزوں کا شیوع ہوا، یعنی لوگوں کی طرف سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو نقل کرنے کی جب جگہ جگہ صورتیں پیدا ہو گئیں تو پھر تحقیق کرنا پڑی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا، ایسی باتوں کو لوگوں ہی کے پاس واپس کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ خلاف فطرت ہے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خدا کے آخری پیغمبر تھے۔ کوئی آدمی مل کے آیا ہے، کسی نے آپ کے پاس وقت گزارا ہے، کسی نے آپ کی باتیں سنی ہیں، کسی نے آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہے، تو ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ یہ معلومات اسے حاصل ہوں۔ یہ کس نوعیت کی چیز ہے، اس کو ایسے دیکھیے، یہ محض سمجھانے کے لیے ایک مثال کہ علامہ اقبال ہمارے یہاں ایک بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے بانگ درا ہے، جیسے بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، پیام مشرق ہے، جاوید نامہ ہے، ان کی اپنی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی، وہ دے کر گئے۔ ان کے خطبات ہیں، ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے خود اپنی طرف سے دین لکھیں، ان کو اپنی طرف سے منقع کر کے پیش کر دیا۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے ان کی باتیں لکھی ہیں، اس پر بھی کتابیں ہیں، جیسے فقیر سید وحید الدین کی روزگار فقیر ہے۔ تو اب اس کی ذمہ داری لکھنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں آج ملا تھا، میں مجلس میں گیا تھا، میں نے یہ سوال کیا تھا، یہ بات میں نے ان کی زبان سے سنی تھی، تو یہاں تحقیق کی ضرورت ہوگی۔ یعنی چونکہ اب یہ کتابیں نہیں ہیں جو شائع ہو گئیں، جو ہر شخص کو معلوم ہے کہ انہی کی ہیں، جن کو ان کی تصویب حاصل ہے، جو ان کے قلم سے نکلی ہیں، یہ اب ایک آدمی کا بیان ہے یا 2 لوگوں کا بیان ہے یا 10 لوگوں کا بیان ہے، تو اس کی تحقیق ضروری ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اس طرح کی روایتیں، اسی لیے ان کو روایتیں کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی نسبت سے حدیث کا عنوان دیا جاتا ہے، علم کی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے، یعنی 1 2 4 لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو عربی زبان میں بات کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ کی باتیں، آپ کی نسبت سے بیان کی گئی باتیں، تو ان کو بیان کرنے والوں نے جب بیان کیا تو اب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو ان میں جھوٹ کو بھی ملا دیتے ہیں، روایت بالمعنی کے طریقے پر ان کا فہم بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں کہ یہ فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کوئی بات باہر سے آ گئی ہے، ملا دی گئی ہے، کوئی بات سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے احتمالات کو سامنے رکھ کے اب تنقید کے طریقے اختیار کیے، اس کو محدثانہ تنقید کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں کیا کیا گیا، 3 چیزیں یہ طے کی گئیں کہ وہ راوی میں دیکھی جائیں گی۔ یعنی پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ عادل ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک اصطلاح ہے، ثقہ ہے، عادل ہے، صادق ہے، یہ اس کے کردار کا مطالعہ ہے۔ انسانی سطح پر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے بارے میں ہم رائے قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں قائم کرتے ہیں، تو اس کی تحقیق کی گئی۔ دوسری چیز یہ دیکھی گئی کہ کیا روایت میں اتصال ہے، یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے تو فلاں کے ساتھ ملاقات کا امکان ہے، فلاں کے زمانے میں اتصال ہے، تاریخی لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ یہ صاحب ان سے سن سکیں، تو اس کی تحقیق کی گئی، اس کو اتصال کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو سند میں یعنی بیان کرنے والوں میں دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ ان کا حفظ و اتقان کیسا ہے۔ تقابل کر کے دیکھا گیا کہ کہیں آخری عمر میں حافظہ تو خراب نہیں ہو گیا تھا، بات سمجھتے تھے، سمجھدار بھی تھے یا نہیں، گویا جو بات وہ بیان کر رہے ہیں اس کو فی الواقع یہ اعتماد حاصل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک طرح سے سنی ہوگی، ٹھیک طرح سے سمجھی ہوگی، ٹھیک طرح سے آگے بیان کر دی ہوگی۔ یہ جتنا کچھ بھی فیصلہ ہے باقی یہ ظاہر ہے کہ انسانی سطح پر ہوگا، اس لیے اس علم میں کوئی چیز یقینی نہیں ہوتی۔ تمام اہل علم اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ ظنی علم ہے، یعنی گمان غالب کے درجے میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بات غالباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی ہوگی۔ اس میں یقینیات کے بجائے اطمینان کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی ایک محقق وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ایک محقق کا یا ایک محدث کا اطمینان ہوتا ہے، اس محقق یا محدث کی
تنقید پر یا تحقیق پر بھی ظاہر ہے کہ اطمینان ہی ہوتا ہے، تو اطمینان کے درجے تک اس کو قبول کیا جاتا ہے، یقینیات کی یہ چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں نے جب اس باب کو شروع کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ان کی نسبت ٹھیک ہے تو یہ علامتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو محدثانہ تنقید میں سند کے معاملے میں یہ سب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سند کو بھی اور متن کو بھی اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شذوذ تو نہیں ہے، یہ بھی خاص اصطلاح ہے، یعنی کچھ دوسرے لوگوں نے، ثقہ راویوں نے، ان سے زیادہ ثقہ لوگوں نے جو بات بیان کی ہے یہ ان سے اختلاف تو نہیں کر رہے۔ پھر علل دیکھی جاتی ہیں، یعنی سند میں کسی جگہ کوئی ادراج تو نہیں ہو گیا، کوئی بات تو نہیں شامل کر دی گئی، اور یہ بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں پھر دیکھی جاتی ہیں۔ بیان کرنے میں، اجازہ میں، کسی جگہ نقل کرنے میں کیا کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کسی مخطوطے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں جتنی ہیں وہ علل کے طور پر سند میں بھی دیکھی جاتی ہیں، متن میں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ یہاں لفظ استعمال ہوئے محدثانہ تنقید، تو میں نے یہ لکھا ہے کہ کیوں ان روایتوں کا ذکر نہیں ہوا، تو ظہور مہدی کی روایتیں، ہمارے ہاں ہر شخص کی زبان پر یہ لفظ ہے امام مہدی آئیں گے، مہدی کا ظہور ہوگا، ان روایتوں کو کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کی روایتیں محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یعنی جب یہ تنقید کی گئی، بہت روایتیں ہیں اس میں، یعنی دسیوں کی تعداد میں لوگوں نے بیان کی، لیکن محدثین نے، یعنی ہمارے پہلے دور میں جو جلیل القدر لوگ اس میدان میں اترے اور جنہوں نے اس میں تحقیقی کام کیا، جن کو علماء رجال کہا جاتا ہے، جب انہوں نے جو معیارات بنائے تھے ان پر ان کو دیکھا تو یہ پوری نہیں اتری۔ ان میں کچھ ضعیف اور کچھ موضوع ہیں، یعنی اگر ان سب کو آپ کیٹیگرائز کریں تو کچھ تو بالکل واضح ہو گئے وہ کہ موضوع ہیں، گھڑی ہوئی، یعنی کسی طرح بھی قابل التفات نہیں۔ کچھ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہیں، یعنی اتنے کمزور طریقوں سے آئی ہیں کہ ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو ضعیف اور موضوع روایات کا ایک بڑا مجموعہ ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں میں نہ عوام تحقیق کرتے ہیں، نہ عام طور پر جو مذہبی باتیں بیان کرنے والے قصہ گو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تحقیق کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت شائع و ضائع ہو جاتی ہیں، ہر آدمی کی زبان پر ہوتی ہیں، عقیدہ بن جاتی ہیں، درحال ہے کہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں وہ یا ضعیف ہیں یا موضوع۔ اس وقت ہمارے پاس جو مجموعے موجود ہیں، بڑے مجموعے، یعنی انہی محدثین نے جب ظاہرہ کے تنقیدی کام کیا تو جو روایتیں ان کے اطمینان کے مطابق اس قابل تھیں کہ وہ پیش کی جا سکیں، اس کے مجموعے مرتب کیے۔ چنانچہ اس میں جو مجموعے اس وقت ہمارے ہاں ہیں، جن کو سیاہ ستہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض مجموعے بھی ہیں، دسیوں ہیں، ان مجموعوں کا اگر آپ مطالعہ کریں اس میں کچھ پہلے درجے کے ہیں، کچھ دوسرے، کچھ تیسرے، کچھ چوتھے درجے کے، ظاہرہ کے تحقیق کے معیار کے لحاظ سے ان کے درجات مقرر کیے گئے ہیں۔ اس میں جن کتابوں کو یا جن مجموعوں کو امہات کی حیثیت حاصل ہے وہ تین ہیں: امام مالک کی موطا، امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح۔ ان میں سے کوئی روایت ان میں نہیں، وہ خالی ہیں بالکل ان سے، یعنی انہوں نے تو سرے سے ان کو قبول ہی نہیں کیا۔ باقی جو سیاہ کہی جاتی ہیں کتابیں جیسے ابو داؤد اور یہ اور اس طرح ہیں، ان میں بھی اگر ان روایتوں کو دیکھیں تو جو سند کے معیار پر کسی حد تک قریب پہنچتی ہیں، ان میں بھی جو بات بیان کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے ایک حکمران کے بارے میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد ہوگا اور وہ بہت ہی عادل حکمران ہوگا اور بڑا فیاض حکمران ہوگا، یعنی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں اس میں بیان کی گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے مستدرک حاکم میں جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں لفظ مہدی آ گیا ہے۔ تو یہ تبصرہ ان روایتوں کے اوپر، اس وجہ سے ان روایتوں کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ بحث کہ ظہور مہدی کی روایات محدثانہ تنقید کے اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اس میں خاص طور پر میں نے چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی، میں ان کا اعادہ کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ جو روایتیں ہیں یہ حدیث کی امہات کتب میں پہلے درجے کی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے وہ تین ہیں، یعنی موطا امام مالک، امام بخاری کی الجامع الصحیح اور مسلم کی الجامع الصحیح۔
تو مسلم کی صحیح، بخاری کی صحیح اور موطا امام مالک، یہ تین گویا امہات کتب ہیں، پہلے درجے کی حدیث کی کتابیں ہیں۔ یہ ظہور مہدی کے اس تصور سے بالکل خالی ہیں جو اس وقت مسلمانوں میں عام ہو چکا ہوا ہے، ہر آدمی کی زبان پر ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ مہدی کو آنا ہے، لیکن یہ دلچسپ چیز ہے کہ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی آیت، کوئی مقام ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا جہاں ادنا درجے میں اس کا کوئی اشارہ بھی کیا گیا ہو۔ اس کے بعد حدیث کا ذخیرہ، تو میں نے عرض کیا کہ جب محدثین نے ان کو جانچا، تعداد بہت ہے، یعنی ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ظہور مہدی کی روایات مسلمانوں میں شائع و زائع تھیں۔ یہ پہلے زمانے ہی میں صورت پیش آ گئی تھی، لیکن محدثین نے جب ان پر کام کرنا شروع کیا، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس کام کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ کتابیں ترتیب دی گئیں، اور جو بڑے بڑے ائمہ رجال ہوئے انہوں نے روایتیں بیان کرنے والوں کے حالات ہم تک پہنچائے، ان کو سامنے رکھ کر، یہ آج ہی کا فیصلہ نہیں ہے، اس وقت بھی ان امہات کتب میں، یعنی موطا امام مالک میں، بخاری میں، مسلم میں جو حدیث کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں، کوئی ذکر اس کا نہیں ملے گا۔ یہ اسی طرح ظہور مہدی کے تصور سے خالی ہیں جس طرح قرآن مجید اس سے خالی ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی کتابوں میں بعض روایات ایسی ہیں جن کو آپ قابل قبول کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ سند کی صحت کے لحاظ سے کسی درجے میں بہت مقبول سمجھی جائیں، لیکن کسی درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مطابعات سے ان کا ذوف دور کر سکتے ہیں، کسی پہلو سے ان کو قابل قبول قرار دے سکتے ہیں، یا ان کے بنیادی مضمون کو سامنے رکھ کر ان کی کوئی تعویل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی روایتیں قابل قبول ہو سکتی ہیں ان کو بھی محدثین نے چھان پھٹک کر الگ کیا ہے۔ چنانچہ بعد کے زمانوں میں، یعنی جب یہ تیسری چوتھی صدی میں بڑی کتابیں ترتیب پا گئیں، تو بعد کے زمانوں میں بھی ان پر کام ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ ان روایتوں پر آج میں ہی پہلی بار تنقید نہیں کر رہا ہوں، جلیل القدر علماء نے ان پر تنقیدیں کی ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے بتایا ہے کہ اس میں علماء کے کیا اختلافات رہے ہیں۔ ابن خلدون نے ان سب کی سب روایتوں پر بڑی شدید تنقید کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے وجود میں آنے کا پس منظر کیا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں سید رشید رضا نے، جو مصر کے جلیل القدر علماء میں سے تھے اور مفتی محمد عبدہ کے شاگرد تھے اور المنار کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ان روایتوں میں، یعنی پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے، دوسری چیز یہ کہ حدیث کی امہات کتب میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی کتابوں میں جو روایتیں آ گئی ہیں، ان روایتوں کو بھی اگر چھان پھٹک سے گزارا جائے، ان کی بھی اگر تحقیق کی جائے، ان کو بھی اگر تنقید کی کسوٹی پر پرکھا جائے، تو کچھ روایتیں جو باقی رہ جاتی ہیں یا کسی حد تک قابل قبول ہو سکتی ہیں، ان پر بھی لوگ تنقیدات کرتے رہے ہیں، اور یہ کام اس وقت تک جاری ہے۔ چنانچہ ہمارے اس زمانے میں عبداللہ اعظمی صاحب نے الجامع الکامل کے عنوان سے حدیث کا جو مجموعہ مرتب کیا ہے کئی مجلدات میں، اور اپنی ساری زندگی اس پر لگا کر یہ کوشش کی ہے کہ صحیح اور حسن درجے کی ان کے نزدیک جو روایتیں ہو سکتی ہیں وہ سارے ذخیرہ حدیث میں سے جمع کر لی جائیں۔ اس کی آخری مجلد میں ایک باب ہے ظہور مہدی کا، خروج مہدی کا۔ اس باب میں جو روایتیں پھر بالآخر انہوں نے منتخب کی ہیں وہ 13 کے قریب ہیں۔ مزید تنقیح کی جائے تو وہ 7 سے زیادہ نہیں بچتی۔ ان روایتوں میں کیا بات بیان ہوئی ہے، یعنی جو ظہور مہدی کے عام تصورات ہیں ان کے بارے میں تو میں عرض کر چکا کہ وہ ہمارے ہاں کہیں بھی نہیں پائے جاتے، یعنی کہیں بھی نہیں پائے جاتے سے مراد ان جگہوں پر نہیں پائے جاتے جہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو اعتماد سے منسوب کیا جا سکے، یعنی قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث کی امہات کتب میں نہیں ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ لیکن جو کچھ تصور کسی حد تک ان روایتوں، داستانوں اور قصوں سے ملتا جلتا ان روایتوں میں آ گیا ہے،
کہ جو روایتیں سند کے لحاظ سے قابل قبول ہو سکتی ہیں. سند کے لحاظ سے میں پہلے عرض کر چکا کہ قابل قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ فی الواقع قابل قبول ہو گئیں. ان پر بھی تنقید کے بہت سے پہلو متن کے لحاظ سے ہوتے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ بات کیا ہے، اس میں کوئی غرابت تو نہیں ہے. اب یہ ظہور مہدی کا معاملہ جو اس وقت سب مسلمانوں کی دلچسپی کا معاملہ ہے، ذرا سوچئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی خبر دی ہوتی تو کیا یہ اخبار احادی تک رہتا؟ کیا یہ اس درجے کی روایتوں میں آتا کہ اس کو نہ امام مالک قبول کریں، نہ بخاری قبول کریں، نہ مسلم قبول کریں؟ یعنی پھر تو اس کو ایک بڑی شائع و زائع چیز ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوتا، لیکن وہ تصور بھی کہیں صحیح یا حسن درجے کی روایتوں میں نہیں پایا جاتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی جو روایتیں مرتب کی ہیں ان کو اگر آپ بنیاد بنا کے قبول کر لیں تو ان سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یعنی وہ کیا بات ہے جو ان میں بیان کی گئی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک خلیفہ یا حکمران ہوگا. مسلمانوں میں ایک خلیفہ یا حکمران ہوگا جس کی حکومت عرب پر قائم ہوگی، اور یہ حکومت کم سے کم 7 زیادہ سے زیادہ 9 سال تک رہے گی. اس حکمران کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ مہدی ہوگا، اور یہ عدل قائم کر دے گا، ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا، سرزمین عرب میں اس سے بڑی خوشحالی آ جائے گی. یہ داستان ہے. یعنی یہ بات ہے جو ان قابل قبول روایتوں میں بیان کی گئی ہے. یہ کوئی ایسا ما فوق الفطرت واقعہ نہیں، کوئی آسمان کی کسی ہستی کا نزول نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے مبعوث کرنے کا سوال نہیں. مسلمانوں کے اندر بہت سے خلفاء آتے رہے ہیں، اچھے بھی آتے رہے ہیں، برے بھی آتے رہے ہیں. تو ایک اچھے حکمران کے عرب میں اقتدار سنبھالنے کی، اور وہ بھی کتنی مدت کے لیے، یعنی کم سے کم 7 زیادہ سے زیادہ 9 سال کے لیے، یہ ان روایتوں میں بات بیان ہوئی ہے. مزید تحقیق کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان روایتوں میں بھی لوگ اسی داستان سرائی سے باز نہیں آئے اور بعض چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے، ورنہ اس سے زیادہ کچھ بات نہیں تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ آپ کا زمانہ، یعنی جس کو آپ خیر القرون کہتے ہیں، آپ کے زمانے کے خاتمے پر ایک ایسے شخص کو خلافت ملے گی کہ جس کے ہاں دین بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، اور جس کو ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکیں گے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ خبر اتنی ہی تھی، اور یہ خبر عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں پوری ہو چکی، حرف بحرف پوری ہو چکی، لیکن اسی میں کچھ اضافے ہوتے ہوتے بات وہاں پہنچ گئی کہ ظہور مہدی کا عقیدہ بن گیا. تو یہ اس میں جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں اور دیانتداری کے ساتھ اس سارے مواد کا مطالعہ کرنے کے بعد سمجھ سکا ہوں، اس کا خلاصہ ہے. اسی کو میں نے یہاں اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ جہاں تک عام روایتوں کا تعلق ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں جن سے ایک ظہور مہدی کا عجیب و غریب عقیدہ سامنے آتا ہے، وہ تو محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری ہی نہیں اترتی. ان میں کچھ ضعیف اور کچھ موضوع ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہیں، یہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہیں، ایک فیاض خلیفہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے. فیاض خلیفہ یعنی ایک ایسا حکمران کہ جو لوگوں میں عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اور بہت فیاض ہوگا. یعنی جو کچھ بھی اس کے پاس مسلمانوں کا مال آئے گا، فیاضی کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں اس کو صرف کرے گا. ایک فیاض خلیفہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے، لیکن دقت نظر سے غور کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے. یعنی ہماری تاریخ میں ایک نمایاں ترین ہستی خلفائے راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی ہے. 7 یا 9 سال تو وہ حکمران نہیں رہے، 2.5 پونے 3 سال کے قریب ان کا عرصہ رہا، لیکن بہرحال باقی تمام علامات انہی پر صادق آتی ہیں. انتہائی فیاض، دین کے معاملے میں انتہائی حساس،
ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کم و بیش اتفاق ہو گیا لوگوں کا، اور ان کے مخالفین تک بھی اس کو مانتے ہیں کہ وہ ہر معیار پر خلیفہ راشد تھے، یعنی اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنے طریقے حکومت، ہر چیز کے لحاظ سے ایک خلیفہ راشد تھے۔ فی الواقع ان کی حکومت علی منہاج النبوہ تھی، تو اس لیے میرے نزدیک تو خبر اتنی ہی تھی، اتنی سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا تھا فقط زیب داستاں کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے، جو خیر القرون کے آخر میں خلیفہ بنے۔ جن لوگوں کی روایتوں پر نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ آخر الزماں کے الفاظ حدیثوں میں دو پہلوؤں سے آتے ہیں، ایک اس پہلو سے کہ قیامت سے قریبی زمانہ، آخر الزمان یعنی دنیا کے لحاظ سے، اور ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، جس کو آپ نے کہا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو یہ آپ کا زمانہ ہے، گویا جس میں آپ کے صحابہ تھے، ان صحابہ کے تابعین تھے، یہ وہ دور ہے، یہ کم و بیش پہلی صدی کے آخر تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی خبر دی ہے تو اس کو بھی آخر الزمان کے اسلوب سے ادا کیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی غلط فہمی جو ان روایتوں کو پڑھنے سے ہوتی ہے وہ یہ کہ جہاں کہیں الارض کا لفظ آ جاتا ہے تو لوگ بغیر کسی تدبر کے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ الارض سے مراد ساری دنیا ہے یا یہ پورا عالم ہے، جبکہ عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہر آدمی جانتا ہے کہ جس طرح ہم کبھی پاکستان میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں اس سرزمین، تو عربی زبان میں اس کے لیے ہاذا یا ہاذے ہی کے الفاظ لانا ضروری نہیں ہوتا، اس میں الف لام آ جائے گا۔ قرآن مجید میں مکے کو یعنی مکے کے چھوٹے سے شہر کو الارض سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جب یہ کہا گیا کہ یہ جو سرزمین ہے اس کے گرد و پیش کو ہم آہستہ آہستہ سمیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ننقص من اطرافہا، تو وہاں بھی دیکھیے الارضی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو الارض کا لفظ دیکھ کے اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ پوری دنیا مراد لی جائے، اس سے مراد کبھی مکہ کبھی مدینہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں تو اس سرزمین کا یا اس زمین کا، تو اس زمین کے الفاظ اسی طریقے سے عربی میں لفظ الف لام سے ادا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں عام طور پر ہوئی ہیں ہمارے ہاں روایات کو سمجھنے میں، یہاں بھی یہی ہوا کہ کہیں الارض کے الفاظ آ گئے تو ان کو ساری دنیا سے متعلق کر لیا گیا، آخر الزمان کے الفاظ آ گئے تو اس کو قیامت کے قریب لے آئے، لیکن ان روایتوں کے اندر اتنی ہی بات تھی۔ پھر کچھ اضافے ہوئے، وہ اضافے کسی حد تک قابل قبول بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو رد کیا گیا ہے یعنی محدثانہ تنقید کے ذریعے سے جن کو قبول نہیں کیا گیا، ان میں پھر داستان سرائی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور ایسے قصے بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے ایک گویا غیر معمولی شخصیت کا ظہور، جس کے لیے آسمان سے منادی ہو رہی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا اہتمام ہو رہا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں منسوب کی گئی ہیں کہ جو کسی پیغمبر کے لیے بھی ماننی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میں نے اس پس منظر میں یہ ساری بات لکھی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہیں، ایک فیاض خلیفہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے، لیکن دقت نظر سے غور کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے، جو خیر القرون کے آخر میں خلیفہ بنے، یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اس کے آخری میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ان کے حق میں حرف بحرف پوری ہو چکی ہے، اس کے لیے کسی مہدی موعود کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس میں مسلمان جو یہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک مہدی کا ظہور ہونا ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ صحیح احادیث میں ہے، اور محدثین جلیل القدر محدثین نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا ان روایتوں کو قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کی موطا اور بخاری و مسلم جیسی کتابیں ان سے خالی ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں جو چیزیں آئی ہیں ان پر میں نے اپنا تبصرہ کر دیا ہے۔ یہ معاملہ ہے ظہور مہدی کی روایتوں کا۔